کے بعد ایک حدیث آئی ہے، یہ بھی بہت چونکا دینے والی اور ڈرا دینے والی ہے، اور ہر اس شخص کو تنبیہ کرنے والی ہے جو نمائشی زندگی گزارنے کا عادی ہوتا جا رہا ہے، جو ریاکاری میں مبتلا اپنے کو بھی کر رہا ہے اور ریاکاری کو عام کر رہا ہے۔ اور تو یہاں بھی 3 طرح کے آدمیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اس لیے کہ یہی 3 طرح کے آدمی اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں 3 آدمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا فیصلہ قیامت کے دن پہلے کیا جائے گا، اس لیے کہ بڑا مجرم ہوتا ہے اس کا فیصلہ پہلے کیا جائے گا، اور چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے۔ پہلے جو بڑا مجرم اس کو لایا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے اس شخص کو لایا جائے گا جو اپنی ذات شجاعت کے ذریعے سے شہرت حاصل کر چکا ہو کہ بڑا بہادر ہے، غیر معمولی دلیر ہے، ڈرتا نہیں، کیسے ہی مار کے کاربار ہو اس میں گھس جاتا ہے، کیسے ہی بڑے سے بڑا مارکا ہو اس میں اس کو کودنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں، صحت کی نعمت، بہادری کی نعمت، دلیری کی نعمت، جرأت کی نعمت، یہ سب اللہ نے عطا فرمائی، لیکن تم نے اس کا غلط استعمال کیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے لیے تم جہاد میں جاتے، اللہ کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے، اللہ کے لیے تم مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالتے، مگر اللہ کے لیے، لیکن تم کو مصیبت میں پڑنا پسند تھا، اس لیے کہ صحت تھی، مزہ آتا تھا، ان کو مار دیا، ان کو مار دیا، ان کو زیر کر لیا، ان کو زیر کر لیا، تو ایسے شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اس نعمت کی قدر کیا کی؟ وہ شخص کہے گا کہ میں نے اس نعمت کی قدر یہ کی کہ جہاں موقع ملا وہاں اپنے آپ کھپایا، لگایا، اور قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہا، یہاں تک شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے سب تم نے کیا تھا کہ تمہارے چرچے ہوں بہادری کے، کہ میاں جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کے پورے علاقے ہل جاتے ہیں، یہ بڑے تیز مارخاں ہیں اور یہ ڈرتے نہیں، مارکوں کو سر کرتے ہیں۔ تو کہا بس کو سب کہا جا چکا، شہرت تم کو مل گئی، حدیث میں آتا من سمع سمع اللہ بھی، جو سنوانا چاہتا ہے اللہ سنوا بھی دیتا ہے۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ سمجھ لیجیے کہ جب پھانسی دینا ہوتی ہے تو واقعی میں پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے، تو جو اس کی مراد ہوتی ہے وہ دی جاتی، جو اس وقت چاہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی کھانا کھانا چاہے اور عمدہ کوئی مشروب پینا چاہے یا کہیں ٹہلنا چاہے کہ اس کو بڑا جگہ دکھا دیا جائے، گھما دیا جائے، اور دیکھنا چاہتا ہے، فلاں سے ملنا چاہتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، اس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جو مانگی مراد مل رہی ہے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، ایسی اس نے چاہا کہ میری شہرت ہو جائے اور میرا نام ہر جگہ لیا جائے کہ میں ایسا کام کہوں، میں یہ کرنے والا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کیونکہ اس کو پھانسی پہ چڑھانا۔ تو من سمع سمع اللہ بھی، جو سنوانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس راستے پہ اس کو لگا لیتا ہے۔ تو ایسے ہی دوسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہوگا اور علم سے اس کو مالا مال کیا ہوگا، قرآن پڑھنے کا اس کو ملکہ ہوگا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بتائی جائیں گی، میاں تم کو یہ نعمتیں ہم نے دی تھی، تم نے اس کا کیسا استعمال کیا؟ تو وہ بھی کہے گا کہ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کو راستہ دکھاؤں، بتاؤں، پڑھاؤں اور لکھاؤں، اور اس طرح کی جو جملہ کام ہے وہ کروں، اور یہ سب میں نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم کو علامہ مولانا کہا جائے، حضرت کہا جائے، بڑے بڑے الفاظ سے تم کو یاد کیا جائے، تمہارے پیچھے لوگ چلیں اور تم آگے آگے جا رہے ہو، اور تم اونچی جگہ پر بیٹھنے والے ہو، لوگ تمہارے چاروں طرف ہوں اور تمہاری عزت ہو رہی ہو، ہاتھ چومے جا رہے ہو، اور تمہارے علم کی شہرت ہو دارگان میں، تمہارے لکھنے کی، تمہارے تحریر کی، تمہارے تقریر کی، تمہاری تحقیق کی، اور یہ سب ہو گیا اور پودے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اس لیے سب تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو یہ سب کہا جائے۔
تب ہو گیا، مل ملا گیا، اب نمائش ختم، اب اجاڑ دی جائے گی، ختم ہو گیا، معاملہ ڈال دیا جائے۔ ایسی تیسرا آدمی جو مالدار ہوگا اس کو لایا جائے گا، اور اللہ نے مال و دولت جو کچھ اس کو عطا فرمایا ہوگا وہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ یاد دلائے گا تو یہ ملا، یہ ملا، یہ دولت تو کہے گا حضرت خدا بند قدوس، میں نے تو کوئی کار خیر ایسا نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہ کیا۔ کوئی بھی آ گیا، مدرسے والے آ گئے، دینی مرکز بنانے والے آ گئے، دینی کام کرنے والے آ گئے، تو میں نے تھیلی کھول دی اور سب کو میں دیتا رہا، تو کہا جائے گا صرف اس لیے تم نے کیا گا، کہا جائے بڑے سخی داتا ہیں، بہت دینے والے ہیں، یہ تو بس تھیلی ان کی کھلی رہتی ہے اور ان کو اوپر والے نے بہت نوازا ہے، بہت دیتے ہیں، ہاتھ ان کا کھلا ہوا ہے، جو چاہیں کہہ لیں۔ تو یہ سب کہا جائے تو جو چاہتے تھے تم کو مل گیا، یہی چاہتے تھے کہ شہرت مل گئی اور اس کو بھی جہنم میں اوندھا وہ ڈال دیا۔ تو جب اتنے بڑے لوگوں کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ماتحت جو ہے ان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ملاوٹ نہیں چلتی ہے، جو اللہ کے لیے آئے گا، جو لکھنا پڑھنا ہے اللہ کے لیے ہے، جو دینا دلانا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، بھاگنا دوڑنا ہے وہ اللہ کے لیے ہے، محنت و مشقت اللہ کے لیے ہے، مجاہدہ جو کچھ ہے اور ریاضت اللہ کے لیے ہے، کھڑا ہونا یا دوڑنا بھاگنا اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے، اللہ کے قابل قبول ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو دنیا سے اس طور پر جائے کہ اللہ کے لیے وہ خالص ہو چکا ہو، یعنی اپنی نیتوں کو وہ اللہ کے لیے کر چکا ہو، صرف اللہ کے لیے کر، اس لیے نیت کا استحضار پہلے کر لینا چاہیے۔ جیسے نمازیں کی جاتی ہے، جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں، لیکن زبان سے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، نیت دل کا فعل ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے اس لیے کی جاتی ہے کہ دل بھی سن لے، اس لیے بعض دفعہ دل بہرا ہوتا ہے، تو زبان سے جب آدمی کہتا ہے تو دل سن لیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے، اس لیے زبان سے کہی جاتی ہے۔ جیسے جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو کہا جائے تلقین کرو، ایک آدمی بیٹھ کر اس کے پاس کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ کے یہ بول رہا ہے، آدمی تو یاد ہے کلمہ، پھر سنے گا تو پڑھنے لگے گا۔ ایسے ہی نیت بھی ہے کہ آدمی جب نیت کرتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں زبان سے کہے گا، بلکہ جب سامنے خدا کے آ کے کھڑا ہو گیا تو نیت اندر سے کرنی چاہیے کہ میں نیت کرتا ہوں آپ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ اور وہ ایک رکعت میں قبول کر لے بیڑا پار ہے، وہ ایک رکعت بھی قبول کر لے بیڑا پار ہے، اور اگر نہ قبول کرے تو پھر ساری زندگی کی ساری عبادتیں اور ساری ریاضتیں اور سارے مجاہدات بالکل گوبر ہو جائے، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک بڑے اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا، حضرت جنید بغدادی کا والے پر نام آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ خدا بند قدوس نے کیا معاملہ کیا؟ خواب میں دیکھا کہ دن، کہا کہ جتنی نمازیں پڑھی تھی وہ اس کو کچھ نظر نہ آیا، 2 رکعت فلاں جگہ پڑھی تھی بس وہی قبول ہو گئی، بیڑا پار۔ تو یہ جو ہم لوگ لگے رہتے ہیں، اللہ میاں نے جو لگایا ہے نا، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، اور یہ نہیں بتایا کہ قبول کون سا ہو، اس بھی کرو سب۔ جیسے کھانے میں آتا نا، کھانا آپ کھائیے اور اس میں کوئی لقمہ چھوڑیے نہیں، پلیٹ کو چاٹ لیجئے، انگلیوں کو بھی چاٹ لیجئے، اس لیے کہ یہ نہیں معلوم اس میں سے کون سا حصہ برکت والا ہے۔ آپ نے کھایا سب کچھ، برکت والا حصہ چھوڑ دیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض دفعہ کھانا آدمی کھاتا ہے لیکن طاقت محسوس نہیں کرتا، کھانا کھاتا ہے طاقت محسوس نہیں کرتا، وجہ یہ ہے کہ برکت والا حصہ تو پلیٹ میں چھوڑ دیا، اور جب بسم اللہ کر کے کھائے گا، 3 انگلیوں سے کھائے گا اور چاٹ کر کھائے گا، یعنی آداب کام کی رعایت کر کے کھائے گا تو برکت حاصل ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اس کی بھی برکت ہے۔ تو جو اللہ کے اخلاص کے ساتھ دنیا سے جائے گا اور عبادت اس طور پر کرے گا اللہ کی کہ اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائے،
عقیدہ اس کا بالکل درست ہو، شریف میں ٹھہرائے، تو پھر اور نماز قائم کرتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، تو اللہ کی رضامندی اس کو مل جائے۔ اور ظاہر اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات جنت والوں کے لیے یہی ہوگی، جب کہا تم کو جنت مل گئی، تم کو جنت میں باغات مل گئے، تم کو جنت میں محل مل گئے، تم کو جنت میں حوریں مل گئی، تم کو یہ مقام مل گیا، وہ مقام مل گیا، لیکن اندر سے گھبراتے رہیں گے کہ کہیں چھن نہ جائے اور کہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے اعلان کرے گا دیکھو ہم تم سے راضی ہو گئے، ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ بس اس سے اتنے خوش ہوں گے سب، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ یہاں فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم خوش ہو جائیں، ہماری رضا تم کو حاصل ہو جائے اور پروانہ رضا کا مل جائے، اور صحابہ کو جو چیز مل گئی وہی، کچھ ملے یا نہ ملے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا میں ان کو دے دیا پروانہ رضا مندی کا، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور جو اللہ سے راضی اللہ اس سے راضی۔ صحابہ کرام کو کہا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ سے وہ راضی، تو جب اللہ سے وہ راضی اللہ ان سے راضی۔ تو یہاں پر بھی یہ جو دنیا سے اخلاص کے ساتھ جائے اور شرک نہ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، تو یہ گویا کہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو جب وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ سے راضی ہو گیا، تو جو کام اللہ کے لیے کرے گا اور شرک سے بچے گا، تو انشاءاللہ بیان آئے گا، توحید کا اس میں بیان کیا جائے گا، شرک سے بچے گا۔ اس لیے شرک کے بعد تو چاہے کتنا ہی اچھا کام کرے، کوئی بھی قابل قبول، شرک کے ساتھ تو کوئی بھی کام قابل قبول ہی نہیں ہے، وہ تو بنیاد ہے۔ تو شرک تو سب سے خطرناک چیز ہے، سب سے ناپاک چیز ہے، سب سے گندی چیز ہے، سب سے پلید چیز ہے، اس سے زیادہ کھلونی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، اس سے تو بچنا ہی بچنا۔ جب اس سے بچ جائے اور اپنے دل کی سوئی کو درست کر لے، یعنی نیت ٹھیک کر لے اور نماز قائم کرتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، تو اللہ نے گویا کہ اس کو رضامندی کا پروانہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے۔